الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر خامی اسی میں ہو تو ایمان مکمل ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم موحد دوستوں بزرگوں
میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مریم کی ابتدائی آیات طیبات تلاوت کی ہیں۔ الہ العالمین کے دربار ذی جلال ذی کمال لازوال میں دعا التماس جاری ہے کہ اللہ محض اپنے فضل سے مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب کسی نئے شہر، نئے سفر کا یہ ارادہ کرتا ہے تو اس ملک، اس شہر کی طرف جانے والے رستے کی معلومات ایک دوسرے سے حاصل کرتا ہے۔ ایک بندہ آج سے پہلے لاہور نہیں گیا، پہلی دفعہ جا رہا ہے، تو وہ لازمی بات ہے کسی سے رہنمائی حاصل کرے گا کہ میں یہاں سے کدھر جاؤں گا، پھر وہاں سے کون سی گاڑی میں بیٹھ کر میں لاہور کہاں اتروں گا، اور وہاں اتر کر پھر میں کون سی سواری میں بیٹھ کر اپنی منزل تک پہنچوں گا۔ اسی طرح دنیا کی جتنی منزلیں ہیں ان منزلوں تک پہنچنے کے لیے کسی رہنما کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم سب مسلمانوں کی اصل منزل، جس منزل کی طرف ہم سب جانے اور پہنچنے کے خواہش مند ہیں، وہ منزل جنت الفردوس ہے۔ اب وہ جنت والی منزل، جنت الفردوس والی منزل، جس میں اللہ کا دیدار، مصطفیٰ کا دیدار، اولیاء کی صحبتیں، دودھ اور شہد کی نہریں، حور و غلمان کا بندوبست اللہ نے کر رکھا ہے، آیا اس منزل اور اس ٹھکانے کی طرف ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ اندیکھا سفر ہے، اور وہ سفر کتنا لمبا ہے۔ دو باتیں چلاؤں گا، اس سفر کا رہنما کون ہے اور وہ سفر کتنا لمبا ہے۔ میرا دوست دو لفظوں میں جواب سن لے، جنت والے روٹ اور رستے کا رہنما اللہ کا قرآن ہے۔ جنت والے روٹ اور رستے کا رہنما اللہ کا، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب جنت والا روٹ نہیں بتا سکتی، جنت والا روٹ رب کی کتاب قرآن بتائے گی۔ اور سفر کتنا ہے؟ زندگی قرآن کے مطابق گزار، روح نکلنے کی تو دیر ہے لیکن رب والی جنت والے ٹھکانے پہ پہنچنے میں دیر نہیں ہے۔ رہنما قرآن ہے۔ آؤ ذرا قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن کیسا رہنما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتا ہے، او میرا بندہ، تیرے گھر کے اندر جو میرا پیغام پڑھا ہے، میری تقریر پڑھی ہے، میرا واعظ پڑھا ہے، میری نصیحت پڑھی ہے، میں نے جو جنت کا روٹ تجھے بتایا ہے، وہ روٹ تیرے
گھر کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کا نام قرآن ہے، اور وہ کتاب بھی لا ریب کتاب ہے۔ اللہ کیا مطلب، تو نے یہ قرآن کیوں نازل کیا؟ فرمایا ھدی للمتقین، میرا یہ قرآن ایمان والوں کے لیے رہنما ہے، راہ دکھانے والا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، او لوگو مہینہ رمضان کا بڑے اونچے شان والا ہے۔ اللہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا اس مہینے کے اندر قرآن کو، جو جنت کا رہنما ہے، جو جنت کا رہنما قرآن اس مہینے میں نازل ہو جائے تو یہ مہینہ سارے مہینوں سے زیادہ شان والا مہینہ بن گیا ہے۔ اللہ تو نے اس شانوں والے قرآن کو، رہنما قرآن کو، صراط مستقیم والے قرآن کو، جنت کے رستہ دکھانے والے قرآن کو اللہ تو نے کیوں نازل کیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، او میرے بندو تمہارا اصلی ٹھکانہ، اصلی وراثت، اصلی جائیداد تو جنت الفردوس ہے، لیکن اولاد آدم کو میں اللہ نے زمین پہ اتار دیا ہے۔ اولاد آدم اب جو زمین پہ اتر گئی ہے، اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے میں اللہ پاک نے ایک قانون مقرر کر دیا ہے۔ اللہ وہ کون سا قانون ہے؟ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، میں اللہ پاک نے قانون یہ بنایا ہے، او آدم کی اولاد تم زمین پہ اتر گئے ہو، جو تم میں سے دوبارہ جنت میں آنے کا خواہش مند ہے اس کے لیے قانون یہ ہے، میں اللہ وقتاً فوقتاً اپنی کتابیں نازل کرتا رہوں گا، رسول بھیجتا رہوں گا، ساری کتابوں کے آخر میں، ساری کتابوں کی امام کتاب قرآن کو نازل کروں گا، سارے رسولوں سے آخر میں رسولوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماؤں گا۔ فمن تبع ہدایا، فمن تبع ہدایا، فمن تبع ہدایا، جس نے قرآن کی پیروی کی، عقیدہ بنایا تو قرآن کے مطابق، نظریہ بنایا تو قرآن کے مطابق، اس بندے کو یہ یقین ہو گیا دنیا کے سارے مولوی تو غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کے سارے پیر مفتی تو غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کے سارے شیخ الحدیث تو غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کے سارے علم کے دعوے دار تو غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے جنت کا رستہ دکھانے والی جو کتاب قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عنوان میں رکھ رہا ہوں، جنت کا رستہ دکھانے والی کتاب کا نام اللہ کا، محبت سے کہو اللہ کا، اللہ کا۔ قرآن کے بغیر جنت کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے، اللہ کی معرفت ممکن نہیں ہے، رسولوں کی پہچان ممکن نہیں ہے، ولیوں کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وقت مختصر ہے، اللہ نے قرآن کے اندر ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، اس مسئلے کو ماننا تیرا کام ہے، تجھے جنت والے رستے کے اوپر روانہ کر دینا رب کریم کا کام ہے۔ مسئلہ کون سا ہے؟ میرے سامنے یہ سورہ شورا ہے، سورت کا نام سورہ شورا، پارہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ الہ العالمین کا ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے میرا بھائی؟ توجہ کر قرآن کی طرف۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ للہ، خاص اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کیا چیز؟ ملک السماوات والارض،
سارے آسمانوں کی ملکیت بھی صرف اللہ کے لیے اور ساری زمینوں کی ملکیت بھی صرف اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ آسمانوں کے کسی ایک ٹکڑے کا بھی کوئی مالک نہیں، زمین کے کسی ایک ٹکڑے کا بھی کوئی مالک نہیں. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی ملکیت صرف اللہ کے لیے، اختیار صرف اللہ کے لیے، کنٹرول صرف اللہ کے لیے، تصرف کے صرف اللہ کے لیے. زمین و آسمانوں کے چپے چپے میں حکم چلتا ہے تو صرف اور صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے سوا کسی کا حکم، بول اللہ کے سوا کسی کا حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ قرآن ہے. زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ. اللہ یہ باقی تیرے پیارے ہیں، تیرے دلارے ہیں، تیرے مقرب ہیں، تیرے برگزیدہ ہیں. جواب آیا اللہ کے قرآن سے، فرمایا نبی میرے پیارے ضرور ہیں، ولی میرے پیارے ضرور ہیں، فرشتے میرے محبوب ضرور ہیں، لیکن مالک نہیں. مالک اکیلا میں اللہ ہی ہوں. اللہ کوئی تھوڑی سی گنجائش. اللہ نے فرمایا آؤ میرا بندہ، جنت کا رستہ دکھانے والی قرآن جو کتاب ہے اس کے قریب آ، میرا قرآن تجھے جواب دے گا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا او میرے بندو، میرے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ شہید ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ نیک ہوں، چاہے وہ بد ہوں، میرے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر. آسمان کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، زمین کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، رزق کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، صحت کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنا تو دور کی بات ہے، بیڑے پار لگانا تو دور کی بات ہے، نفع نقصان کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، اولادوں کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، جی غلوں کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے. ما یملکون من قطمیر. او میرا بندہ کھجور اٹھا لے. کیا اٹھا لے؟ سمجھا کون رہا ہے؟ کس کتاب میں؟ اور یہ قرآن جنت کا کیا ہے؟ اللہ سمجھا رہا ہے. فرمایا او میرا بندہ کھجور اٹھا لے، کھجور کے اوپر جو تیرے کھانے کی چیز ہے اسے کھا لے، لیکن بسم اللہ پڑھ کے. کیا پڑھ کے؟ جدھر جدھر جاؤ. اس لیے تو شاعر نے عجیب بات کی، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. شاعر کہتا ہے میرا عزیز تجھے اللہ کی توحید کیوں نہیں سمجھ آتی، کیوں نہیں سمجھ آتی، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ حالانکہ جس چیز میں تو غور کر وہی چیز آگے سے بول کے کہتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کھجور کے اندر غور کر، وہ کون سی ذات ہے جس نے کھجور کے درخت کو پیدا کیا؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے کھجور کے درخت کے اوپر کھجور کے خوشے لگائے؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے کھجور کے اندر ہڈی کا
کا بندوبست کیا۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے کھجور کے اوپر ایک خاص قسم کے پھل کا انتظام کیا؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے کھجور کی ہڈی کی کڑواہٹ اور کھجور کے مغز کی مٹھاس کے درمیان ایک باریک پردہ لگا دیا ہے؟ اللہ اکبر تو کھجور بھی تجھے چیخ کے کہے گی لا الہ الا اللہ۔ او بندہ، رب کا کسی کو شریک نہ بنا، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ غور تو کرتے جاؤ، کہاں تک چلو خدا جانتا ہے۔ مجھ سے اور تجھ سے جتنی محبت میرے رب کو ہے اتنی محبت اور کسی کو نہیں ہے۔ رب سمجھا رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ او میرا بندہ، تجھے میری توحید کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ غور تو کیا کرنا۔ تو نے گائے پال رکھی ہوگی، بکری پال رکھی ہوگی، بھینس پال رکھی ہوگی، تو اس کو چارہ ڈالتا ہے۔ کبھی سوچا ہے تو نے اس چارے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ میں رب بارشوں کا سلسلہ بند کر دوں، کسی کی جرت نہیں ہے تیری بستی پر بارش کی ایک بوند بھی برسا سکے۔ جب بارشیں برسانے والا میں اکیلا اللہ، بارشیں برسا کر تیرے جانوروں کے چاروں کا بندوبست کرنے والا میں اکیلا اللہ، تو جاتا ہے پہاڑ کے اندر، کھیت کے اندر، اپنے ہاتھوں سے چارہ کاٹ کے لاتا ہے، تیرے ہاتھوں کے اندر یہ طاقتیں ڈالنے والا میں اکیلا اللہ، تو اس چارے کو اٹھا کے اپنے گھر لے آتا ہے، خوب تیار کر کے جانور کے سامنے ڈالتا ہے۔ وہ جانور جس زبان سے کھاتا ہے وہ زبان اور منہ دینے والا میں اکیلا اللہ، جن جبڑوں سے چباتا ہے وہ جبڑے دینے والا میں اکیلا اللہ، جس حلق سے وہ نگلتا ہے وہ حلق دینے والا میں اکیلا اللہ۔ آگے وہ چارہ پہنچتا ہے معدے کے اندر، وہاں ایک مشینری چل رہی ہے جو مشینری چارے کو ہضم کرتی ہے، اس مشینری کو بنانے والا بھی اکیلا اللہ اور چلانے والا بھی اکیلا اللہ اکبر۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ آسان مسئلہ ہے۔ بنانے والا بھی اکیلا اللہ، چلانے والا بھی اکیلا اللہ۔ چارہ ہضم ہو گیا، کچھ اس سے پیشاب بن گیا، کچھ اس سے خون بن گیا، کچھ اس سے گوبر بن گیا، کچھ پیشاب بن گیا، کچھ خون بن گیا، کچھ گوبر بن گیا، اور کچھ لبنن خالصا، خالص دودھ بن گیا ہے۔ تیرے برتن میں میں نے خالص دودھ ڈالا ہے۔ اب میرا بندہ خیال کر، اس سارے پروگرام میں کوئی نبی میں اللہ کے ساتھ شریک، کوئی ولی شریک، کوئی پیر شریک، کوئی فقیر شریک، کسی بابے کا تعویذ شریک کوئی نہیں۔ تیرے برتن میں جب دودھ ڈالنے والا میں اکیلا اللہ، تو اس دودھ کی نظر نیاز کا لائق بھی اکیلا اللہ۔ لیکن تو نے کیا سوچ رکھا؟ ہفتے 10 دن کا دودھ 11ویں والے بابے کے نام نہ دیا تو بھینس دودھ دینا بند کر دے گی، گائے دودھ دینا بند کر دے گی۔ نہ میرا دوست، اللہ کی غیرت کو نہ للکار، اللہ کی غیرت کو نہ للکار۔ جب دودھ دینے والا اکیلا اللہ، تو نظر نیاز کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض۔ سبق پہ لوٹ آؤ۔ زمین و آسمان کے چپے چپے، ذرے ذرے، ٹکڑے ٹکڑے کا مالک اکیلا کون ہے؟ مالک اکیلا اللہ۔ عندہ خزائن السماوات والارض۔
ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں. سمجھ بات کو. رزق کے خزانے کس کے پاس؟ جذبے سے کہ اللہ کا نام لے لے. رزق کے خزانے کس کے پاس؟ صحت کے خزانے کس کے پاس؟ عزت کے خزانے کس کے پاس؟ نفع خزانے کس کے پاس؟ کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اولاد کا خزانہ کسی پیر فقیر کے پاس نہیں، کسی تعویذ فروش کے پاس نہیں، کسی بابے کے پاس نہیں، کسی نبی ولی پیر پیغمبر شہید کے پاس نہیں. للہ. اولاد کے خزانے صرف کس کے پاس ہیں؟ قرآن تو ذرا دیکھ، جنت والا رستہ تو دیکھ. اللہ ہی کے لیے بادشاہت. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. واہ میرا اللہ، تیرے کلام پہ قربان جاؤں، تیری محبت اور تیرے انداز پہ قربان جاؤں. اللہ کہتے ہو میرا بندہ تو کدھر دھکے کھا رہا ہے؟ بیٹا بیٹی کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں. تو کبھی بری کے در پر، کبھی داتا کے در پر، کبھی گنج بخش کے در پر، حالانکہ تو دھوکہ کھا گیا ہے. میرے سوا گنج بخش بھی کوئی نہیں، میرے سوا داتا یعنی دینے والا بھی کوئی نہیں. کبھی تعویذ فروشوں کے در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. او میرا بندہ، اولاد کا خزانہ کسی تعویذ والے کے پاس نہیں، اولاد کا خزانہ کسی قبر والے کے پاس نہیں، اولاد کے خزانے کسی پیر فقیر کے پاس نہیں. للہ. صرف کس کے پاس ہیں؟ یہب لمن یشاء اناسا. جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دے دیتا ہے. ویہب لمن یشاء ذکور. جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناسا. کبھی یوں بھی ہوتا ہے ریاست کے بادشاہ کی اولاد نہیں ہوتی، جھگی میں رہنے والے کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ مالدار اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، غریب کو اللہ نے بے حساب بیٹے بیٹیاں دے دیے. او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے، اور جسے وہ بے اولاد کر دے اسے اولاد دینے والا. میرے سوال کا جواب دو، اسے اولاد دینے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے، اور مالک بھی کمزور مالک نہیں. انہو علیم قدیر. وہ علم والا ہے، جانتا ہے کسے دینی ہے کسے نہیں دینی. قدرت والا ہے، جسے دے تو اس کی مرضی، جسے نہ دے تو اس کی مرضی ہے. کون اسے چیلنج کر سکتا ہے؟ آج آسان کیے دیتا ہوں. نبی اللہ کا کیا کہہ رہا ہوں؟ کون ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام. نام کیا حضرت ہے؟ اور مسئلہ موجود ہے اللہ کے جنت کا رستہ دکھانے والے قرآن میں. نبی کی عمر ہو گئی 120 سال، لیکن اولاد کوئی نہیں. قرآن کی ذرا سیر تو کیا کرنا میرا دوست. اللہ کے قرآن کا ذرا انداز دیکھ. رب کا قرآن بول پڑا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ
اللہ کہتا ہوں میرا بندہ آ میرے قرآن کے پاس، دیکھ میرے قرآن میں میرے ایک نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ عمر 120 سال ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئیں، گودا بھی ہڈیوں میں ختم ہو گیا، بیوی کی عمر بھی 98 سال ہے، لیکن وہ میرا نبی ہر وقت دل میں مجھ سے اولاد کی دعائیں کیے جا رہا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، عمر 120 سال تو ہو گئی لیکن میرا نبی ابھی بھی میرے در سے نا امید نہیں ہے، مانگے جا رہا ہے میرا نبی۔ جاگ کے بیٹھ میرا دوست، جنت کا رستہ قرآن دکھانے لگا ہے۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، سارے کو اللہ کے کیا ہیں، عمر ہو گئی 100، اولاد کوئی نہیں، اس لیے کہ اولاد دینے نہ دینے کا اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ آج تو لوگ جاتے ہیں درباروں پہ، کہتے ہیں بابا گھن گڑے دی روڑی تے دے پتراں دی جوڑی، بابا گھن ککڑ تے دے پتر، اور ادھر اللہ کا نبی ہے، عمر 120 سال ہو گئی ہے، اس لیے مان لے مسئلے کو، کیونکہ قرآن جنت والا رستہ دکھا رہا ہے۔ 120 سال عمر ہو گئی، اللہ کا نبی ایک دن حضرت بی بی مریم کے کمرے میں جاتا ہے، دیکھتا ہے بے موسمے پھل پڑے ہوئے ہیں، میں جلدی نکلنے لگا ہوں، بے موسمے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا نبی حضرت بی بی مریم سے پوچھتا ہے انا لک ھذا، او مریم تیرے پاس یہ بے موسمے پھل کدھر سے آئے؟ سچی ولیہ، قرآنی ولیہ، جی عیسیٰ کی اماں بی بی مریم ولیہ آگے سے جواب دیتے ہوئے کہتی ہے من عند اللہ، اے اللہ کے نبی زکریا میرے کمرے میں جو بے موسمے پھل پڑے ہوئے ہیں یہ میرا کمال نہیں، سارے کا سارا کس کا کمال ہے؟ کیونکہ وہ موسموں کا پابند نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا مریم کے پاس بے موسمے پھل، تو جو رب بے موسمے پھل دے سکتا ہے وہ رب بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ بال تو میرے بھی سفید ہو گئے، ہڈیاں تو میری بھی کمزور ہو گئیں، لیکن جو رب مریم کو پھل دینے میں موسموں کا پابند نہیں، وہ رب اولاد دینے میں بھی عمروں جوانیوں کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے رب کا قرآن بول پڑا ہنالک دعا زکریا ربا، ادھر کھڑے کھڑے پکارا اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے ربا ربا ربا، اپنے رب کو۔ اللہ کے نبی نے اولاد کے لیے کسے پکارا؟ کسے پکارا؟ ہنالک دعا زکریا ربا، دعا کیا کی؟ فرمایا ربی، ہائے 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 ربی ربی۔ نبی بات کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے۔ اور میرا دوست وہ رب نبیوں کی بھی سنتا ہے، اپنوں کی بھی سنتا ہے، پرایوں کی بھی سنتا ہے۔ اللہ کا نبی اولاد مانگنے لگا ہے، کس سے مانگنے لگا ہے؟ ذرا قرآن کا انداز تو دیکھنا، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے ربا، میں زکریا کو، اپنے نبی کو اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد دے دے۔ اللہ 120 سال گزر گئے، میری گود بھی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے، میری بیوی کی گود بھی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ ربا تو دینے پہ آ جائے تجھے روک کوئی نہیں سکتا، اگر نہ دینے پہ آ جائے دلوا کوئی نہیں سکتا۔ ربا فضل کر، کرم کر، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ میں زکریا کو بھی نیک وارث عطا فرما دے۔ اولاد کس سے مانگی؟
کس سے مانگی؟ اللہ نے کہا جا میرا پیغمبر بیٹا بھی دوں گا اور بیٹا بھی نام رکھ کے دوں گا، اس کا نام ہوگا حضرت یحییٰ۔ نشانی کیا ہے؟ فرمایا 3 دن تک لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، 120 سال عمر میری ہے، 98 سال عمر میری بیوی کی ہے، اس عمر میں کیسے اولاد ہوگی؟ شاید اللہ مجھے اور میری بیوی کو دوبارہ جوان کرے گا، شاید اللہ ہم دونوں کو دوبارہ کیا کرے گا؟ جوان کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کذالک، میرا پیغمبر جو رب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو رب حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، کذالک میرا پیغمبر اسی حال میں، اسی بڑھاپے میں، اسی عمر میں اللہ اولاد دے دوں گا، اس لیے کہ میں اللہ عمروں کا پابند نہیں، موسموں کا پابند نہیں۔ قرآن نے مسئلہ بتا دیا کہ اولاد دینے والا اکیلا کون ہے؟ تو آخری ضرب لگا جب اولاد دینے والا اکیلا اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی پکاریں سننے والا اکیلا اللہ، تو لا الہ نبی ضرور ہیں لیکن الہ نہیں، ولی ضرور ہیں لیکن الہ نہیں، پیر فقیر اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ نہیں، الا اللہ، الہ اکیلا کون ہے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔